بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے آپ کو آج ایک دلچسپ واقعہ کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ زمین پر دو نبی آسمانوں پر ہیں جن پر وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت طاری نہیں ہوئی۔ ناظرین گرامی، زمین پر جو دو نبی ابھی تک حیات ہیں یعنی خضر و الیاس علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال حج میں یہ دونوں حضرات جمع ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، ختم حج پر زمزم شریف کا پانی پیتے ہیں کہ وہ پانی سال بھر کے طعام و شراب یعنی کھانے پینے سے ان کو کفایت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو مسخر فرما دیا اور آپ کو 70 انبیاء علیہ السلام کی طاقت بخش دی۔ غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے رہتے ہیں اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے رہتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے۔ پیارے ناظرین، اسی طرح دو انبیاء کرام آسمانوں میں زندہ ہیں، ان پر وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت طاری نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہے اور آپ کا اصل نام اخنوخ ہے۔ آپ کے والد سیدنا شیش بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے قلم سے لکھنے والے آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑوں کو پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نحو و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہوا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ حضرت سیدنا کعب الأحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے ایک دن ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے روح قبض کی اور اسی وقت آپ کی طرف لٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے دروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے، تو آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا ذائقہ میں چکھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے میرے اذن سے کیا ہے، اور میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہی ہیں اور زندہ ہیں۔ مکرم و محتشم ناظرین گرامی، دوسرے نبی جو آسمانوں میں ہیں وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام ہیں۔ انہیں بھی ابھی تک موت نہیں آئی۔ اللہ عز و جل نے آپ کو بنی اسرائیل کے پاس نبی بنا کر بھیجا تو آپ نے انہیں دین خداوندی کی دعوت دی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی توریت میں پڑھ چکے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف؟ تو یہ سن کر آپ کے چند حواریوں نے کہا کہ ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائیں اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔
باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور ایک شخص جس کا نام تطیانوس تھا اسے آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا۔ اس بدلی نے آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان شریروں کے شر سے محفوظ فرما لیا۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔